اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک الذین بے شک وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر اختیار کیا لن ہرگز نہیں تغنیا وہ غنی ہوں گے جن کے بچا سکیں گے انہم اپنے آپ کو اموالہم ان کے مال اپنے مالوں کی وجہ سے وہ نہیں بچ سکیں گے اور لانا اولادہم نہ وہ اپنی اولاد کی وجہ سے بچ سکیں گے من اللہ سے شیئن کچھ بھی، ان کے جنہوں نے کفر اختیار کیا نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے۔ اور اولائکا یہ وہی لوگ ہیں بدبخت ہم وہ وقود تیار ہے ایندھن نار آگ کا ایندھن ان کے لیے تیار ہے۔ قدا بھی ان کا وہ اس طرح ہے جیسے آل فرعون، ان کی مثال ایسے ہے جیسے آل فرعون کی، والذین اور وہ لوگ جو من قبلہم اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قذبوا جھٹلایا تھا انہوں نے بھی آیاتنا نہ ہماری ہماری آیات کو انہوں نے جھٹلایا تھا۔ پھر کیا ہوا فاخذہم پس اخذا پکڑ لیا ہم انہیں اللہ تعالیٰ نے بِذُنُوبِہِم ذنب گناہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ کل اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے للذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، ساتغلبون ان قریب تغلبون مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون اور ہانکے جاؤ گے الی طرف جہنم کی طرف، وبئسا اور یہ برا ہے مہاد ٹھکانہ، یہ ٹھکانہ بہت برا ہے، قد ہے کانا ہے لاکم تمہارے لیے، قد ہے کانا تھا ہوتا ہے بے شک تھا لاکم تمہارے لیے آیاتن نشانی ہے، فی فئتین دو گروہوں میں التقاطا جو ملے تھے، فئاتن ان کے جنگ بدر میں، فئاتن ایک گروہ تقاتلو ایک گروہ اس میں تھا تقاتلو لڑتا تھا، فی میں سبیل راستہ اللہ کی راہ میں، و اخرى جو دوسرا گروہ تھا کافراتن کافر تھا، یرونہم دیکھ رہے تھے وہ مثلیہم اپنے سے، مثال کے طور پر اپنے سے دو گنا، رأیا دیکھ رہے تھے این آنکھیں، وہ اپنی آنکھوں سے دگنا دیکھ رہے تھے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤیدو اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے بنصرہ اپنے نصرت سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ ان بے شک فی ذالک اس میں لعبرۃ ضرور ایک عبرت ہے، نشانی ہے، لأولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے، یہ بہت بڑا سبق ہے آنکھ والوں کے لیے، یعنی کہ جو دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اس کے متعلق۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مال اور اولاد کی کثرت انسان میں ایک قسم کا غرور اور خود سری پیدا کر دیتی ہے، جو اسے اس امر کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے اختیار کردہ باطل عقائد کو ترک کر کے حق و صداقت کی دعوت کو قبول کرے۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ مال اور دولت اور اہل و عیال انہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچا سکتے، اور اگلی آیت میں مثال دے کر واضح کیا گیا ہے کہ ذرا فرعون اور فرعونیوں کی جاہ و حشمت پر نگاہ ڈالو، جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز انہیں بچا نہ سکی، اگر فرعون جیسا زبردست فرما روا قہر خداوندی کتاب نہ لا سکا تو تمہاری کیا حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو قرآن بار بار واضح کرتا ہے کہ کسی قوم پر غضب الہی بلا وجہ نازل نہیں ہوتا، بلکہ ان کی تباہی اور بربادی ان کے اعمال بد کا طبعی نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ جو قوم اپنے اعمال اور کردار سے اپنے آپ کو عزت و عظمت کا مستحق ثابت نہیں کر سکتی، اسے اس نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں فتح یاب ہونے کے بعد یہود کو دعوت اسلام دی اور انہیں فرمایا کہ اگر تم اسلام نہ لائے تو تمہارا انجام بھی قریش مکہ کی طرح ہوگا۔ اس پر یہود غصہ سے لال پیلے ہو کر کہنے لگے کہ آپ نے چند ناتجربہ کار لوگوں کو شکست دی ہے، اگر ہم سے ٹکر لی تو پتہ چلے گا کہ جنگجو ایسے ہوتے ہیں۔ ان کی اس گستاخانہ گفتگو کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ یہود کی شکست اور رسوائی کا اعلان فرما دیں۔
یہاں جنگ بدر کا ذکر ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن میں صرف 6 زرہ پوش تھے۔ ساز و سامان کا یہ علم تھا کہ ساری فوج میں 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 8 تلواریں تھیں۔ ان کے مقابلہ میں کفار کا لشکر 950 افراد پر مشتمل تھا، جو ہر طرح کی اسلحہ سے پوری طرح مسلح تھا۔ سواری کے لیے ان کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے، اور رسد کا یہ حال تھا کہ ہر روز اونٹ ذبح ہو رہے تھے۔ اتنی کثیر التعداد فوج کا اتنی قلیل اور غیر مسلح فوج سے شکست کھانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کھلی نشانی ہے۔ یہاں ایک چیز غور طلب ہے، 2 گروہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن جب یہ بتانے کا وقت آیا کہ وہ 2 گروہ کون کون تھے تو پہلے گروہ کا تعارف ان الفاظ سے کرایا۔ یہ اسلوب بیان کیوں اختیار کیا اور یوں کیوں نہ فرمایا کہ ایک گروہ مسلمان تھا اور دوسرا کافر؟ میرے خیال میں تو علماء نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال الہیت اور خلوص کا ذکر مقصود ہے کہ ان کی جنگ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی، اور اس سے انفرادی یا اپنی اجتماعی یا قومی برتری مقصود نہ تھی۔ کون کس کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا؟ اسی قول کو پسند کیا ہے کہ یرونا کا فاعل مسلمان ہیں اور واہم ضمیر کا مرجع کفار ہیں، یعنی مسلمان کفار کو اپنے سے دگنا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے کفار کو شکست فاش دی، جس میں ان کے 70 سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی تھا، اور 70 قیدی بنائے گئے۔ یعنی فتح و کامیابی فوج کی تعداد اور ساز و سامان کی کثرت پر موقوف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر موقوف ہے۔